بادشاہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ حضرت جرجیس نے کہا کہ یہ خدا کیسا ہو سکتا ہے جو نہ اپنے نفع کا مالک ہے، نہ اپنے نقصان کا مالک ہے، نہ اپنے ضرر کا مالک ہے، نہ ہی یہ اپنے آپ سے مکھی اڑا سکتا ہے، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بادشاہ نے کہا کہ تو مانتا ہے مان لے، بچ جائے گا، اگر نہیں مانے گا تیری جان چلی جائے گی۔ حضرت جرجیس نے کہا کہ میں مانوں گا تب کہ اس کے قبضے میں، اس کے قدرت کے اندر شرق و غرب کی، شمال و جنوب کی بادشاہی ہو، آسمانوں کا مالک ہو، زمین کا مالک ہو، سورج کو طلوع کرنے والا، غروب کرنے والا، چاند ستاروں کا مالک ہو، پھر تو میں اس کو اپنا خدا مانوں۔ یہ پروسیس سے آپ کو گزارا گیا، کبھی آپ کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا، کبھی آپ کے جسم کے دو حصے کیے گئے، کبھی آپ کو جلا کر خاک بنا کر دریا، سمندروں میں، ہواؤں میں، جنگلوں میں بکھیر دی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کو اپنے ہی حکم کے ساتھ پھر زندہ کیا اور پھر ان کافروں کے پاس بھیجا۔ اے کافروں کے پاس پہنچ کر اے کافروں اپنی زبان پر سجا لو، یہ بادشاہ جھوٹا ہے، اس کا خدا جھوٹا ہے۔ اگر اس سچے بادشاہ کو ماننا ہے کہ جس نے بار بار مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے بار بار مجھے زندہ کیا ہے، اور وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، سارے یک زبان ہو کر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ استقامت فی الدین کس چیز کا نام ہے؟ دین پر قائم رہنا، دین پر ڈٹے رہنا کس چیز کا نام ہے؟ اور ہمارا دین اور اسلام مضبوط اور قوی کس وقت ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر ایمان کی سلامتی کا جو چراغ ہے وہ کس وقت روشن اور ایسا روشن ہوتا ہے کہ دیگر آس پاس کی چیزوں کو بھی روشن بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات پر ڈٹے رہے، پھر اس بات پر قائم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا خوف، نہ کسی چیز کا غم، نہ انہیں کسی چیز کا غم، نہ انہیں خوف۔ کن لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اور پھر اس پر قائم رہے، ڈٹے رہے۔ آج تو منشور ہی تبدیل ہو چکا ہے، بالکل ہر طرف اندھیر نگری کا راج چل رہا ہے، ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایسی ایسی باتیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں کہ ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ آج ہم کتنا دین پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے اندر ایمان کی کیا کیفیات ہیں۔ وگرنہ بزرگان دین، سلف صالحین، صحابہ کرام اور پیچھے گزرنے والی امتوں کا اگر حال دیکھیں، ان امتوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ دین کے اندر انہیں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، وہ اس دین پر ایسے قائم رہے، ایسے ڈٹے رہے، حتیٰ کہ بار بار ان کی جانیں بھیج گئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، پھر انہیں زندہ کیا، پھر ان کی جانوں کو ختم کیا گیا، پھر زندہ کیا، پھر ختم کیا گیا، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر، ان کے دل پر جو قبضہ تھا وہ رب ذوالجلال کی الوہیت کا تھا، ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا نام تھا، ان کے دلوں میں اس پاک رب ذوالجلال کا ایسا مضبوط رشتہ بن چکا تھا کہ ان کی جانیں گئیں چلی گئیں، لیکن اس رب کا نام انہوں نے اپنی زبانوں سے لینا نہ چھوڑا۔ اسی کے متعلق میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں، حوالے آپ سماعت فرما لیں، اس کتاب کے حوالے جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں، تاریخ الکلامل، تاریخ ضروزت الصفا، تاریخ اثار الاول، سبعات امام محمد بہمدانی وغیرہ، یہ تاریخ کی کتابیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ان کے اندر ایک بات نقل کی گئی ہے، لکھی گئی ہے
ملک شام میں ایک شہر موصل، ملک شام میں شہر موصل جس وقت حضرت مسیح علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، ساری دنیا میں بت پرستی رائج ہوئی، ہر طرف بت ہی بت نظر آئے۔ ملک شام کے شہر موصل کے اندر ایک بت پرست بادشاہ، وہ جس کا نام درزانہ، اور اس کا ایک بت تھا جس کا نام افلون تھا، وہ اس کی پوجا کرتا تھا، اپنے سامنے رکھتا تھا اور سامنے رکھ کر اس کی پوجا کیا کرتا تھا، اور پھر لوگوں کو بلا کر ان بتوں کو آراستہ کر کے زیورات کے ساتھ، جواہرات کے ساتھ لوگوں کو کہتا تھا کہ اس بت کی پوجا کرو، اسے اپنا رب مانو، خدا مانو، اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو دنیا پر بھیجا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے، دیکھا کہ لوگ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور جو افلون بت ہے اس کے آمنے سجدہ کر رہے ہیں اس کے سامنے۔ اس بادشاہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ حضرت جرجیس نے کہا کہ یہ خدا کیسا ہو سکتا ہے جو نہ اپنے نفع کا مالک ہے، نہ اپنے نقصان کا مالک ہے، نہ اپنے ضرر کا مالک ہے، نہ ہی یہ اپنے آپ سے مکھی اڑا سکتا ہے، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بادشاہ نے کہا کہ تو مانتا ہے مان لے، بچ جائے گا، اگر نہیں مانے گا تیری جان چلی جائے گی۔ حضرت جرجیس نے کہا کہ میں مانوں گا تب کہ اس کے قبضے میں، اس کے قدرت کے اندر شرق و غرب کی، شمال و جنوب کی بادشاہی ہو، آسمانوں کا مالک ہو، زمین کا مالک ہو، سورج کو طلوع کرنے والا، غروب کرنے والا، چاند ستاروں کا مالک ہو، پھر تو میں اس کو اپنا خدا مانوں۔ بالآخر اس بادشاہ نے حضرت جرجیس کو قتل کرنے کا حکم دیا، آپ کو قتل کیا گیا۔ یہ بات بہت لمبی ہے، 6 پروسیس سے آپ کو گزارا گیا۔ کبھی آپ کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا، کبھی آپ کے جسم کے 2 حصے کیے گئے، کبھی آپ کو جلا کر خاک بنا کر دریا، سمندروں میں، ہواؤں میں، جنگلوں میں بکھیر دی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کو اپنے ہی حکم کے ساتھ پھر زندہ کیا اور پھر ان کافروں کے پاس بھیجا، اور یہی آپ سے کہتے رہے کہ جاؤ، جا کر ان کافروں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، اگر اس پر بات کی جائے تو تقریباً 1 گھنٹہ کا کفایت کر جائے گا اس پر۔ تو بالعرض آپ کو 6-7 پروسیس سے گزارا گیا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقربین میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ آپ کے جسم کے حصوں کو کاٹ کاٹ کر پھینکا گیا، گرایا گیا، لیکن پھر بھی آپ نے ایک ہی اعلان کیا کہ جس خداوند وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو شرق و غرب، شمال و جنوب، زمین و آسمان، پستی اونچائی، اور جس ہر چیز کا جو مالک ہے وہی ہمارا خدا ہے۔ اور پھر آپ یہی جا کر کہتے رہے کافروں کے پاس پہنچ کر، اے کافروں اپنی زبان پر سجا لو، یہ بادشاہ جھوٹا ہے، اس کا خدا جھوٹا ہے۔ اگر اس سچے بادشاہ کو ماننا ہے کہ جس نے بار بار مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے بار بار مجھے زندہ کیا ہے، اور وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، سارے یک زبان ہو کر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پھر جب سب کے سب لوگوں نے دیکھا، سب کے سب لوگوں نے دیکھا، بار بار ختم کرنے کے بعد آپ زندہ ہوئے۔ بالآخر لوگ کچھ ایسے تھے جو مان گئے، کچھ نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جادوگروں کو مقابلے میں لایا گیا، جادوگروں نے اپنے جادوگری کے کرشمے جگائے، لیکن جو خدا وحدہ لا شریک بھیجنے والا ہے، حفاظت فرمانے والا بھی وہی ہے۔ وہ بڑے بڑے جادوگر تھے جنہوں نے 1 سیکنڈ اور منٹ کے اندر زمین کے اندر دانے کو ڈالا، اور پھر وہ ہرا بھرا کھیت ہوا، پھر وہ پک گئی، پھر وہ گندم نکالی، پھر وہ پیس کر پھر وہ روٹیاں کھلا دی گئی، حتیٰ کہ انہیں کئی چیزیں ایسی بادشاہ کو دکھائی جادوگروں نے۔ انہوں نے کہا کہ یہی جادوگر اس
حضرت جرجیس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت جرجیس کے سامنے پانی پیش کیا گیا، جادوگروں نے بڑا فخر سے کہا کہ یہ پانی ہم دم کر کے دیتے ہیں، یہ اس بندے کو پلاؤ، اس کی شکل کتے سی ہو جائے گی۔ حضرت جرجیس کو پلایا گیا اور ہو بہو ویسے ہی آپ کا چہرہ رہا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مجھے اتنی پیاس لگی ہوئی تھی، اس پانی سے مجھے لذت ملی ہے، ایسی لذت مجھے کبھی بھی نہیں ملی۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے بندے تھے وہاں پر بیٹھنے والے، اور وہ جادوگر وہاں سے دوڑ گئے، کہا کہ بادشاہ تو ہمارا مقابلہ اس سے کرنے والا ہے، اس سے کروانے والا ہے کہ جسے بھیجنے والی وہ ذات ہے جو ہمارا بھی رب ہے اور جو تیرا بھی رب ہے۔